الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ جو قرآن کی سب سے عظیم اور بڑی لمبی سورت ہے اس کی آخری آیت پڑھی. یہ اس آخری آیت سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ آیت ہے. ان دونوں آیتوں کی فضیلت میں آپ نے بہت ساری روایات سنی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بخاری وغیرہ میں وارد ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ او من قرأ فی لیلۃ من آخر سورۃ البقرہ کفتہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو کسی رات میں پڑھتا ہے، تلاوت کرے گا، تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی. کس بارے میں کافی ہو جائے گی اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے. اور ایک اصول اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بات کو ذکر کر کے اس کے متعلق کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. اہل علم نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر شر سے کافی ہو جائے گی، شیاطین سے کافی ہو جائے گی. اس رات میں ثواب کا کوئی دوسرا کام آدمی کرے اس کے بدلے میں یہی پڑھ لینا کافی ہو جائے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ جتنے بھی شرور و فتن ہیں رات میں ہو سکتے ہیں ان تمام سے کافی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، ایک قول یہ ہے کہ رات میں تہجد یا قیام اللیل سے کافی ہو جائے گی. یہ قول لیس بشیء، کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہر شر سے یہ کافی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان وہ ایسا نہ کرتا ہو. ہر مسلمان کے لیے لائق و زیبا ہے، اور وہ یہ ضرور کرتا ہوگا کہ جب سونے کے لیے بستر پر پہنچے تو وہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری یہ دو آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک نہ پڑھتا ہو. ایسا شخص جو بالغ ہو اور اسلام لا چکا ہو اور بالغ ہو وہ یہ عمل ضرور کرے گا، میں ایسا سمجھتا ہوں. اس لیے کہ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے کا جو خزانہ ہے، عرش پر جو خزانہ ہے اس خزانے سے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے. شب معراج کے تذکرے میں بھی آپ نے پڑھا، صحیح مسلم اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزانہ سفر کرایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک آپ کو پہنچایا، بلایا، وہاں جو براہ راست اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تو اس موقع پر جو خاص تحفہ اللہ کے رسول کو اور آپ کے واسطے سے ہم کو اور آپ کو دیا گیا، اس امت کو تین چیز کا تحفہ دیا گیا. ایک یہ کہ امت میں اس امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، بشارت دی جا رہی ہے کہ جو شخص توحید پر رہے گا، شرک نہیں کرے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، دیر یا سویر جائے گا ضرور. دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا ایک تحفہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ
5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا، اور تیسرا یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. غور فرمائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک آواز آئی، تو کہا کہ یہ آواز جو ہے ایک ایسے آسمان کے دروازے کی ہے جو آج کھلا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. فرشتہ آیا، کہا یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں اتارا گیا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا ابشر بنورین اوتیتہما، کہ 2 نور جو آپ کو دیے گئے ہیں اس پر آپ خوش ہو جائیے، بشارت قبول کیجئے. تو ان 2 نوروں میں ایک کہا فاتحۃ الکتاب اور ایک ہے الآیتان یا آیتین من آخر سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. غور فرمائیے کہ ان روایات سے اس کی فضیلت بھی واضح ہے. قرآن اللہ کا پورا اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہونے میں اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہے پورا قرآن. لیکن مضامین کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور فضیلت کم زیادہ ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی کو سب سے عظیم آیت کہا گیا. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو ثلث قرآن کے برابر کہا گیا. اس کی اپنی تشریح اور معنی ہے. ان 2 آیتوں کو ایسا کہا گیا، یہ بھی ہے اس روایت میں کہ آپ کو ایسا 2 نور دیا گیا جو فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ نہ ایسی کوئی آیت توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن میں ہے. یہ بے مثال 2 آیتیں ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا گیا. یہ ایک الگ روایت میں بھی ہے. اس سے ان 2 آیتوں کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. اور اس بات کی تلقین اور ترغیب جو دی گئی کہ روزانہ ایک مسلمان اس کو دہراتا رہے، پڑھتا رہے، ذکر کے طور پر، دعا کے طور پر، اللہ رب العالمین سے فضل و کرم، برکت، شرور و فتن سے حفاظت کے نام پر، اس مقصد کے تحت اس کو پڑھتا رہے. اتنی فضیلتیں جن آیتوں کی بتائی گئی اور جس کے بار بار دہرانے کی ہمیں اور آپ کو تلقین کی گئی، انہیں بطور خاص سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے شریعت جب ہمیں تلقین کر رہی ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، دہرایا جائے، مطلب اس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کی شدید ضرورت ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دنیاوی اور مادی چیزوں میں جو چیزیں کم ملتی ہیں، مشکل سے ملتی ہیں، وہ قیمتی کہلاتی ہیں. یا اس کے الٹ کہیں کہ جو قیمتی ہوتی ہیں کم ملتی ہیں، جو قیمتی ہوتی ہیں وہ کم ملتی ہیں، مشکل سے ملتی ہیں. لیکن شریعت میں اجر و ثواب کے معاملے میں، جنت کے حصول، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ چیزوں اور اعمال کے سلسلے میں شریعت نے خزانوں کو کھلا رکھا ہے. جو جتنی زیادہ قیمتی ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ کھول کر بیان کیا. آپ کو کسی پیر صاحب کے خواب کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بتائیں گے کہ فلاں جو ہے دعا جو ہمارے فلاں پیر صاحب کو اللہ رب الخواب میں دیکھا اور اللہ نے ان کو بتایا اور وہ یہ ایسی فضیلت رکھتی ہے جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں اور اذکار سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں لوگ بتاتے ہیں بعض سلسلوں میں ایسی دعائیں ہیں کہ آپ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا. یہ قرآن و حدیث سے دور کرنے کا بدعتی نسخہ ہے، گمراہ کرنے کا، جہنم کے راستے پہ لے جانے کا، دین کے نام پر، شریعت اور ذکر کے نام پر. تو یہ دھیان رہے کہ اللہ اور رسول کی چیزیں جتنی بابرکت ہوگی دی ہوئی، کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور جن چیزوں کو بار بار دہرانے کے لیے کہا گیا ہے اس کی اہمیت و فضیلت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ کھلا خزانہ ہے، ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ کا احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت کی پوری امانت داری ہے کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے جو جتنی زیادہ ضروری چیز ہے اس کو اتنا زیادہ کھول کر بار بار بتایا. ان میں سے یہ 2 آیتیں ہیں. اور اگر ان آیتوں کو جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے آپ غور کریں گے تو یہ ہماری ہر روز کی ضروریات ہیں. صبح شام کی دعائیں اور اذکار پڑھیں اگر ہم، تو آپ ان دعاؤں اور اذکار کی الگ الگ فضیلتیں، فائدے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے روز کی ضرورت ہے. ایک آدمی نہیں پڑھتا تو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے. جیسے روز ہم کھانا کھاتے ہیں، روز اپنی ضروریات کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں،
ویسے بلکہ اس سے زیادہ کہیں ضرورت یہ ہماری روحانی غذا ہے. ہمارے دل کو تصفیہ کی لیے ضروری ہے. اللہ ہماری طرف متوجہ ہو, شیاطین اور فتن سے ہم محفوظ رہیں, یہ روزانہ میں کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے. اور آج کے ماحول میں جہاں ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں, ایسی چیزوں کو گلے لگا رہے ہیں جو ہمیں ہلاکت کے راستے پہ لے جاتی ہیں یا ہلاکت کا کھلا باعث ہے, اور ہمارے دشمنان ہماری طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب موقع ملے اور ان کو گھیرا جائے, ان پہ حملہ کیا جائے, ان کو اور ان کے دین کا صفایا کیا جائے, کون سا قانون بنا دیں, کس جگہ سے گھیرا جائے, کس طریقے سے ان کو منتشر کر دیا جائے. جب ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں, دینی تعلیم سے دور جاتے ہیں, اور خاص طور سے اگر بدعقیدگی کو اختیار کرتے ہیں, یہ بات ابھی میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے مختلف دروس میں, جب ہم گناہ کرتے ہیں, شریعت کی مخالفت کرتے ہیں, تو بہت سے نقصانات کے ساتھ ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو طاقت دیتے ہیں. آج کل کئی مسائل اور خبریں ایسے ہیں کہ پتہ چلتا ہے مسلمان اس کے مخالفین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ روایتی بات ہوئی, کیونکہ مجھے لگتا ہے, میں حالات دیکھ کر ایسا محسوس کرتا ہوں, یہ میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے اور اللہ کرے غلط ہو, کہ ہمارے یہاں حالات, واقعات, حوادث کے جو رد عمل, جو اثرات ایک مومن بندے پر مرتب ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے. اب ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک علاقے میں زلزلہ آیا, مولانا گئے پوچھے, کہا کل زلزلے کا جھٹکا آیا تھا, کہا فجر میں لوگ پھر بڑھے کیا, کہا نہیں بڑھے. یہ اس بات کی اگر یہ صحیح ہے اور ایسا دکھائی دیتا ہے, واقعات ہو رہے ہیں, ہم پریشان ہیں, مسائل میں جوجھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ نظر نہیں آتا کہ ان واقعات کا اثر مسلمانوں پر بطور دین اللہ کی طرف رجوع کرنے, اپنے گناہوں اور اپنا محاسبہ کر کے اصلاح کرنے کی طرف مراغب ہو. سب کوئی معجزات کے انتظار میں ہے کہ دوسرے کریں گے, اللہ کی مدد یوں ہی آ جائے گی. ہاں یہ صحیح ہے کہ ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا, لیکن ظالم کے ظلم کے انجام تک پہنچنے سے پہلے اگر ہم نے اپنا کردار نہیں ادا کیا تو ہم بھی ظالم ہیں, ہمارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. ظالم کے ظلم کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح اٹھنا اور جاگنا چاہیے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں مسائل ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. ہر زاویے سے میں تذکرہ کروں تو کم پڑ جائے گا کہ یہ بولا یہ نہیں بولا. ہر راستے سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے, ہر جگہ سے ہمارے یہاں بگاڑ ہے, لیکن سنجیدگی نہیں ہے. اس کا رد عمل ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم اجتماعی حالات کے اعتبار سے اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ ہاں آئے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم, صحابہ, تابعین, محدثین, سلف, علماء, ان کے رویے کو دیکھیے. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو چھوٹی سی مصیبت اگر کوئی آ جائے تو وہ غور کرتے تھے کہ ہم سے کوئی چوک, غلطی, اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. غزوہ احد میں صحابہ کرام نے ایک نافرمانی کی تھی, غلطی کی تھی, محاذ چھوڑ دیا تھا. رد عمل میں مسلمانوں کی فتح کا نقشہ بدل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, سابقون الاولون, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہوا, دانت شہید ہوئے, گھٹنا زخمی ہوا. غزوہ احد کا یہ نقشہ, ایک غلطی قرآن کہتا ہے. آج ہمارے یہاں کیسی کیسی غلطیاں ہیں. اب یہ ہمیں نظر نہیں آتا, شاید ہم لوگ کمزور ہیں, ورنہ میں سوچتا ہوں جو ہمارے یہاں مختلف قسم کی اوٹ پٹانگ تحریکیں چلتی ہیں, سیاسی تحریک, اقتصادی تحریک, تعلیمی تحریک, ہاں یہاں میمورنڈم دے رہے ہیں, وہاں جو ہے اس سے دوسرے غیر اللہ سے آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ فلاں لیڈر, فلاں پارٹی کا دامن تھامنے سے ہمارا بیڑا پار ہوگا, مصیبتوں سے بچ جائیں گے, ہماری مسجد ملے گی, انصاف ملے گا, ہماری اگلی نسل محفوظ ہوگی. ان سب کو اگر کرنا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جملہ کہوں اور آیتوں پر آؤں کہ ہمیں تحریک چلانا چاہیے جو قرآن نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح پانا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو کیسے فلاح پائیں گے؟ قرآن کا نسخہ جو ہمارا آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ کہہ رہا ہے, سورہ نور کی آیت ہے, اے مومنوں تم سب کے سب جمیعاً توبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون,
کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، لوٹو پلٹو. توبہ یہ تحریک چلانا چاہیے. توبو الی اللہ جمیعا، کہ سارے مسلمانوں سے کہا جائے کہ اللہ کی طرف پلٹو اگر سدھرنا، اگر بھلا پانا ہے، اگر دشمنوں کی چال سے بچنا ہے، اپنے آپ کے نقصان کلاڑی جو پیروں پر مار رہے ہیں اس سے بچنا ہے. اللہ کے دین کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ہمارے لیے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. سونے کے وقت کی دعا میں اللہم اسلمت نفسی الیک، اس میں ہے کہ بندہ ہم اور آپ کہتے ہیں لا ملجا ولا منجا منک، کہ اے اللہ تجھ سے بچنے اور تجھ سے بھاگ کر پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے تیرے. تجھ سے بھاگ کر بچنے کی صرف تیری پناہ ہے. دنیا میں انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اگر ڈرے تو اللہ رب العالمین کی طرف ہی بھاگے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور ہم آہستہ آہستہ اس پکڑ میں گھر رہے ہیں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ہم پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل، سلف کے اقوال، کہ ساری مصیبتوں کی جڑ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہمارے گناہ ہیں. کوئی دشمن ہمارا کچھ اکھاڑ بگاڑ نہیں سکتا، بال بیکا نہیں کر سکتا. وقت کا فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، خطرہ ان سے نہیں ہے، یہ رہیں گے. خطرہ اپنے گناہوں سے ہے. خطرہ اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کو، اس کے دین کو فراموش کر دیں. حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز، توحید شرک کی تمیز ختم کر دیں، دین سے بے پرواہ ہو جائے. پورا سماج اجتماعی طور پہ آپ کو نظر آئے گا. ہی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. دعا کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، اور ایک وہ ادھورا دین دے کے ہم تسلی میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ فلاں ذکر کر لیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کا حق مار لو، اس کا ہڑپ لو، حرام خوری کرو، زنا کرو، بدکاری کرو، ہاں یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے فلاں نصاب کو پڑھ لیجئے سب صاف ہو جائے گا. کیا ایسا ہی دین ہے اللہ کا؟ تحریک چلائیں مسلمانوں میں، اپنے اپنے گھر میں چلائیے، گھر میں، کہ ہمارے گھر میں جو برائیاں ہیں، شریعت کی مخالفتیں ہیں، ہم اس پر قابو پائیں. اللہ کی قسم اگر یہ تحریک تھوڑی سی چل گئی، تھوڑا کام کرنے لگی، تو یہ جو خوف دہشت پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے خوف کی حالت ہے، ضرور اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کہہ رہی ہے. ہاں کتنے اقوال اور دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کی کہ انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، قنوت پڑھ رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں. دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ اہل علم نے نصوص کی روشنی میں لکھی کہ گناہوں کی کثرت، گناہ بہت ہونے لگے. اور پھر مخصوص گناہ جیسے رشتے کاٹنا، اس پر دلیل موجود ہے، حرام کھانا، شرک، بدعت، یہ ایسے گناہ ہیں، اور ایسی اور بھی برائی کو دیکھ کر بھی ہم روک نہیں رہے ہیں. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فرض ہے امت پر، جس کی جتنی طاقت ہے اس حساب سے. اگر ہم نے دیکھا نہیں روکا، اللہ کا عذاب آئے گا. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر دلیلیں دینے لگوں تو کئی خطبے کم پڑیں گے، وقت نہیں ہے. تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، ایک آدمی جاتا ہے جیل میں، کئی سال گزر جا رہا ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے. ہمارے کسی بھی شخص کو کوئی گرفتار کر لے، ہمارے اندر اب احتجاج کا بھی یارہ نہیں ہے. یہ احتجاج صحیح بھی نہیں ہے، جس میں کریں تو ہمارا ہی نقصان ہو، کوئی فائدہ نہ ہو. مؤثر کام کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بے بس ہیں، نہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے. جو کام ہم کو فائدہ دے، جو ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف ناکام بنائے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنائے، وہ ہے ہمارا ایمان اور عمل صالح. اور اس کے ساتھ، اس سے پہلے توبہ اپنے گناہوں سے. بہت غضب کی چیز ہے توبہ و استغفار، سچی توبہ، سچا استغفار، جس میں دل سے آدمی اللہ سے عہد کرے کہ میں یہ گناہ چھوڑتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، نادم ہوں. اور حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو اس کا تصفیہ کرے. اس کے بغیر اللہ کی رحمت اور ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ہر گھر میں ایک تحریک بنا کر اس کو چلانا چاہیے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ فلاں پائے، قرآن کہتا ہے. بڑی پیاری چیز میں نے کہا، اہل علم نے بعض بڑا اچھا نقطہ لکھا. ہم کہتے ہیں کہ وقت گزرا ہوا ہاتھ نہیں آتا، صحیح بات ہے،
لیکن گزرے ہوئے وقت کے غلطیوں کی اصلاح کا ایک نسخہ اللہ نے دیا ہے ہم کو، وہ ہے توبہ استغفار۔ ماضی میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی ہیں، سچے دل سے آپ توبہ کریں تو وہ کوتاہیاں اور غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، بس توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اب توبہ وہ گناہ جو ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہے، زنا، بدکاری، حرام خوری، جانتے ہیں، کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جس کو آدمی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جیسے بدعت، اب اس میں شرکیات بھی ہے، وہ بھی ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے علماء تک اگر میری بات پہنچے تو میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ زور دیویں ان گناہوں کے خاتمے پر جو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ شرک، پھر اس کے بعد بدعت، پھر اس کے بعد حرام کاریاں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ سودی لین دین جو کرے گا، قرآن بالکل صاف کہتا ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دیں۔ ہمارے یہاں شریعت کے معاملے میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا رہے ہیں۔ نہ صرف لین دین کر رہے ہیں بلکہ اہل علم تحفے تحائف لینے کے بعد حرام کو حلال بنانے کے نسخے بھی اختیار کرتے ہیں، یہودیت اختیار کرتے ہیں۔ اس تناظر میں قرآن کی ان آیتوں کو دیکھیے، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں، مسلمان سہمے ہیں، ڈرے ہیں، پریشان ہیں، میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت اگر ہے تو اپنے گناہوں سے ہے، کسی دشمن سے نہیں، کسی مسئلے سے نہیں۔ دنیا میں، تاریخ میں کبھی کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ اچھے لوگوں کے لیے مسائل نہ ہوں، اور جو جتنے بڑے مرتبے پر ہیں، انبیاء کرام کو دیکھیے، ان کو اتنی بڑی ابتلا و آزمائش سے گزرنا پڑا، اتنا بڑا امتحان دینا پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، بیوی بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑا ہے۔ ہم کو تو اللہ نے وہ مانا، ہم سے تو مطالبہ بھی نہیں کیا، بہت کم چیزوں کا۔ اسے اب یہ جو آیتیں ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ جو آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ بہت ہی جامع، ان کی فضیلت ایسے ہی اتنی نہیں ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ توریت، انجیل، قرآن میں بھی اس آیت کی، ان دونوں آیتوں کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہم کو اور آپ کو، عظیم دو آیتیں۔ تو اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر دین کی بنیادیں اجمالی طور پر، اس کی بنیاد، اس کی ضروری چیزیں اور تعلیمات سمٹی ہوئی ہے اس میں۔ وہ مضمون جو ہماری فلاح، ہماری کامیابی کا قرآن کی یا اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ ان دو آیتوں میں بہت جامع انداز میں سمیٹا ہوا ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا ریکارڈنگ کا، پیغام قرآن یوٹیوب چینل پہ ہے، ایمان بالرسول کی بہت ساری قسطیں ہوئی، 40 یا اس سے کچھ کم و بیش قسطیں دروس کی ہو چکی ہیں اس پر، اور وہ ابھی ادھورا ہے۔ تو میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہوئے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی تفصیلات میں جائیں تو بہت پورے دین کی بحثیں سمٹے گی۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، ان چیزوں پر جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، قرآن بھی اور دوسرے قرآن کے علاوہ جو حدیث ہے وہ بھی، رسول ایمان لائے۔ اور رسول کے ساتھ اللہ نے پہلی آیت میں خبر دی کہ رسول کے ساتھ آپ کے رفقا اور ساتھی جو پہلے مرحلے میں صحابہ کرام ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور مومنین ساری چیزوں پر ایمان لائے۔ اس وقت کے مومنین پہلے کون سے تھے؟ صحابہ کرام، مطلب صحابہ کرام کو قرآن مومن کہہ رہا ہے، جو ان کو کافر اور مرتد کہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، خود رسول بھی اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کوئی کتابوں پر جو اللہ نے نازل کیے، جو نہیں نازل کیا اس کو نہیں مان رہے ہیں بلا وجہ کھینچتان کے، اس کو بولے کہ یہ ہوگی اور وہ ہوگی، جو بتایا گیا ہے اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہ رسول کو اپنی طرف سے کہ وہ بھی رسول ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور تمام رسولوں پر، سچے رسولوں پر جن پر دلیل ہے، جن پر دلیل نہیں ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ، کچھ کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا، سب کو نہ ماننا ہے، کفر ہے۔
یہ تفصیلات میں اس تفصیل کو پہلی آیت کو سرسری طور سے ذکر کر رہا ہوں، جبکہ اس میں نے بتایا کہ ابھی ہماری یہ پہلی آیت ہوئی نہیں ہے، ہمارے دروس میں 40 کے لگ بھگ دروس ہو چکے ہیں. تو اس میں ساری باتیں ایمانیات کی آ گئی. اللہ رب العالمین پر ایمان، تو اللہ نے اپنے بارے میں، اپنی ذات صفات کے بارے میں جو خبر دی اس پر صحیح ایمان لانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں کہتا ہوں کم سے کم یہاں تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ہر اسٹیج سے بولا جاتا ہے مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری ہے اس لیے مصیبتیں آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، اور جو ایسا نہیں مانتا وہ بالکل غلط ہے. لیکن جو لوگ بیان بھی کرتے ہیں وہ ایمان کو ایمان کی حیثیت سے جانتا ہی نہیں ہے، بتاتا ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان صحیح ڈھنگ سے کیا ہے، دوسروں کی بات چھوڑیے. یہاں جو موجود ہیں میں ان کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہوں، اور غلط نہیں ہوگی شاید، کہ بہت سے لوگوں کو اس ایمان کی جو ضروری تفصیل ہے، جو بہت علمی دقیق گہری بحثیں چھوڑ دیجیے، ضروری تفصیلیں نہیں معلوم ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے جاننے کی خواہش بھی نہیں ہے ہمارے ہاں، طلب بھی نہیں ہے. درس قرآن، درس حدیث، عقیدے کے سیکھنے کا کوئی مزاج اگر لوگ بتانے آتے ہیں، علماء کرام جماعتیں پروگرام رکھتی ہیں، جن کے لیے رکھا جاتا ہے وہی بطور خاص نہیں آتے، جن کو ضرورت ہے وہ نہیں آتے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے ماحول میں عقیدے کی جو اہمیت ہے، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کیا توحید لگا رکھا ہے. تو انبیاء کرام نے توحید ہی لگائی تھی، تب 23 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کا معاشرہ بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے بنایا. اور ہم دوسری چیز سے بنانا چاہتے ہیں، میمورنڈم سے بنانا چاہتے ہیں، معاشیات اور فلاں ڈگری اور فلاں تحریک سے، سیاسی لیڈر سے، چوری سے، زنا سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور پھر آگے سفید پوش بن جائیں، رپورٹ چھپوائیں، خواب فوٹو نکلوائیں. یہ ہے ہماری دینداری. جو توحید کرتا ہے وہ نبی اور اللہ کی دین کی تعلیم کے مطابق عمل کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ابھی اللہ پر ایمان، اسماء و صفات کی تفصیل، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننے کے کیا اصول ہیں، لا الہ الا اللہ کی کیا شرطیں ہیں. کتنے لوگوں کو پتہ ہے ہمارے یہاں؟ نہیں معلوم ہے. میں نہیں کہتا نہیں معلوم تو نہیں مانتے، بعض لوگ شرطوں کو نہ جان کے بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جاننے کی طلب یا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے. اور بعض مرتبہ اس علم کے نہ ہونے سے اس علم کی مخالفت مانتا ہے آدمی، لیکن اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے کہ جانتا نہیں ہے، جاہل ہے. اور جہالت ہر جگہ، ہر مرحلے میں یا ہر حیثیت سے آدمی کا جاہل ہونا اللہ کے پاس عذر نہیں بنے گا کہ میں نہیں جانتا تو اللہ چھوڑ دے گا. نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ توحید ضروری ہے تو توحید کا سیکھنا آپ پر فرض ہے. ہر مرد اور عورت کو، مائیں بہنیں بھی سنیں، جو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کل سنا ہے پھونک جھاڑ والوں، جادو ٹونے والوں کے پاس جاتی ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتی ہیں. حیرت کی بات ہے. اللہ پر آپ کا کیسا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، سمجھ میں یہی ایمان اللہ پر نہیں ہے. گنڈے تعویذ، فلاں چیز لٹکا لو، فلاں گاڑ دو، جس کو اللہ نے علاج نہیں بتایا. ہاں اللہ اور رسول نے علاج بتایا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہوگا اعتماد اس پر، اور اس کو ذریعے کے طور پر مانا ہے. جو ذریعہ نہیں ہے اس کو ذریعہ بنانا شرک ہے. جو ذریعہ ہے اس کو اصل ماننا شرک ہے. شرک اکبر ہے وہ دوسرا والا. یہ ایمان ہمارے یہاں یہ سبق اچھے لوگ نہیں جانتے. اللہ پر ایمان، اس کی تفصیلات ہمارے سماج اور معاشرے میں اللہ پر ایمان بغیر تمثیل، بغیر تشبیہ، بغیر تحریف و تعویل کے ماننا ضروری ہے. میں نے ایک جملہ کہا، کتنے لوگ سمجھے یہاں ابتدائی سبق میں ہیں. سعودی عرب میں آپ کو بچے جانتے ہوئے ملیں گے ان معنوں کو جو میں نے نقل کیا. ہمارے یہاں بڑے نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں صوفیوں کا عقیدہ ہمارے یہاں چلتا ہے. عقیدے میں اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے، نعوذ باللہ. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو کفر کہا ہے. ہمیں نہیں معلوم. ہمارے یہاں کے حنفی لوگ صوفی عقیدہ اشریت اور ماتریدیت کو مانتے ہیں. اللہ ہر جگہ ہے. سن لیں، یہ کفر ہے، کفر. اللہ ہر جگہ ہے، وحدت الوجود سارے کفر میں سب سے گھناؤنا کفر ہے. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں یہ بات. ہمارے سماج میں یہ بتانے کی ضرورت ہے. اب آپ کفر مانیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں.
ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں یہ صوفیہ جو لا الہ الا اللہ کا مطلب غلط بتاتے ہیں, سید قطب مولانا مودودی جو لا الہ کی تشریح میں غلطی کرتے ہیں. بڑا مان لیا آپ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. جو ان کو بولے وہ دشمن, جو آپ کا بھلا چاہ رہا ہے وہ دشمن. یہ فضیلت کہاں سے آئے گی؟ آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں روزانہ صبح شام سونے کے وقت, آمن رسول پڑھ رہے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں, تو بس یہ رٹ رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. کھانا آپ گھر میں جمع کر رہے ہیں, کھا نہیں رہے ہیں, تو بھوک نہیں مٹے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلمانوں کا ایسا ہے, وہ کسی شاعر نے کہا تھا, عربی کا شعر ہے کہ مسلمانوں کے مثال ایسی ہی ہے, ہم آج جگہ جگہ رو رہے ہیں, پریشان ہیں, مارے پیٹے جا رہے ہیں, تو مسلمانوں کی مثال ایسی ہے اس اونٹ کی طرح, کر کالعیر فی البیضاء یقتلها الظما, اس اونٹ کی طرح جو صحرا میں بھٹکا پھر رہا ہے, پیاس کے مارے مر رہا ہے. والماء فوق ظہورها محمول, ان اونٹوں کی طرح, حالانکہ ان کی پیٹھ پر پانی لدا ہوا ہے, پیٹھ پر پانی کا ٹینکر ہے, پانی رکھا ہوا ہے, لیکن پیاس سے وہ بھٹک بھٹک کر مر رہے ہیں. ہماری پیٹھ پر بھی یہودیوں کو کہا تھا اللہ نے کہ یحمل اسفارا کمثل الحمار الذی یحمل, ان گدھوں کی طرح ان کی مثال ہے, جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہیں, فائدہ نہیں دیتی. ایسے ہی ہم قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں, یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں, یا آمن الرسول اور اللہ لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, آیت الکرسی کا پہلا جملہ, آمن الرسول, اللہ پر ایمان لایا, لیکن اللہ کی شریعت مان ہی نہیں رہے. اللہ نے کہا زنا حرام ہے, ہمارے سماج میں آج عام ہے. دوسری شادی پہ بہت لوگ ناراض ہوں گے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, ہاں ہم مانتے ہیں لیکن بول کے رد کر دیں گے شریعت کو, نہیں مانیں گے, انصاف نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, ویسا نہیں ہوگا. زنا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, اس عمر کا تقاضا ہے, آج حالات ایسے ہیں, کیا کریں گے. بیٹی کا فلاں کا معاملہ, کوئی بات نہیں. جس کو اللہ نے حرام کیا آپ کو چلے گا, جس کو اللہ نے جائز کہا آپ کو نہیں چلے گا, تو اللہ کو آپ کی کیا ضرورت ہے. عذاب آ رہا ہے, بہت آرام سے ہیں ہم لوگ. جس طرح ہم لوگ شریعت کا کھلواڑ مچاتے ہیں, اللہ اور رسول کو, اللہ کو جنگ کا اعلان کرتے ہیں, اس کے دین کا مذاق اڑا کے بدعتوں کو ہونے دے رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, حرام خوری کر رہے ہیں, سود خوری کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے, اور تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت عافیت میں رکھا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم کو ڈھیل مل رہی ہے, موقع مل رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ماننے کو تیار ہے یا نہیں. تو یہ جو تھوڑی سی تفصیل آ گئی, یہ کہنے کے لیے کہ ایمانیات کو ہم کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, سیکھتے نہیں ہیں. ایمان سمجھیں, لا الہ الا اللہ سمجھ لیں گے تو ہمارے سماج سے یہ شرکیات ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسولوں پر ایمان ان آیتوں میں ہے, فرشتوں پر ایمان, کتاب پر, آخرت پر, ان کے تقاضے ہیں, تفصیلات ہیں. رسولوں پر ایمان, اور آگے جملہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ایمان لا کے کہ ہم تفریق نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, سمعنا واطعنا, سن لیا اور مان لیا. یہ مسلمان کا طریقہ ہے, صحابہ کرام نے یہی کہا, سن لیا اور مان لیا. یہود نے کہا سن لیا اور نہیں مانا. ہم کس کی طرح ہیں, یہودیوں کی طرح یا مسلمانوں کی طرح؟ سنتے ہیں, مانتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے, ہم پڑھتے ہیں, سنا شراب حرام بہا دی. اللہ کے رسول نے اعلان کیا سود حرام ہے, جاہلیت کا ہر سود میں رد کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنے گھر کا, عباس رضی اللہ تعالیٰ کا رد کرتا ہوں. ہم میں کوئی ہے جو یہ حرمت سننے کے بعد کووڈ آئی, زلزلہ آیا, طوفان آیا, قانون آیا, NRC اور CA آیا کہ آپ کی شہریت چھین لی جائے گی, آپ غیر ملکی ہو جائیں گے, ووٹ دینے کا حق نہیں رہے گا, راشن کارڈ سے آپ کو کھانا نہیں ملے گا, لائسنس نہیں بنے گا, یہ نہیں بنے گا, وہ نہیں بنے گا, ڈر گئے. ایجیٹیشن, بہت سارا احتجاج, حل ہو گیا مسئلہ. کسی سیاسی پارٹی نے آپ کے معاملے کو حل کیا, اتنے قتل ہوئے, اتنی املاک چھین لی گئی, اب قوانین بن رہے ہیں, وقف کی قوانین ختم, مدارس کے رجسٹریشن کے قانون کو چیلنج بنایا گیا, وہ پاس ہو گیا, ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے. سنیے آپ, مدرسے بند ہو جائیں گے. اندلس اور اسرائیل والی کارروائی, اندلس میں جو کیا گیا وہ ہو رہا ہے. آپ کے نسلوں کو گرفتار کر لیا جائے, آپ چوں نہیں کر پائیں گے, پوری جمع پونجی خرچ کر دیں. اور ایسی کتنی چیزیں ہو رہی ہے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں پہن سکتے. ابھی قوانین نافذ ہو جائیں گے, اسلامی قانون کے اعتبار سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وراثت میں برابر کا حق دیں, بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی. ابھی
ہمارے یہاں جو حق ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، زیادہ دیں گے جب گورنمنٹ پولیس دے، جج آرڈر دے گا۔ اللہ کی بات ہم نہیں مانتے تو اب سب کی ماننا پڑے گی، شریعت نہیں مانیں گے یہ چیزیں ماننا پڑے گی۔ ابھی تک ہم بحث کرتے تھے اہل حدیثوں سے، عورتوں کو مسجد نہیں بھیج سکتے، عورتوں کو جاہل رکھ کے کالج بھیجا، دین سے جاہل رکھا، ادھر ادھر بھیجا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ خواتین کہاں جا رہی ہیں، کتنی برائیاں ہیں، موبائل دے دیا دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں کوئی ہفتہ گزرتا ہے گندی خبریں آپ نہیں سنتے ہیں، کتنے کو فکر ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو فکر نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بھی فکر مت کیجئے کہ آپ کے خلاف قانون بن رہا ہے، اگلی حکومت پھر وہی بنے گی اور پورا آئین بدل کے آپ کو گھروں میں آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ دن دور نہیں ہے، یہ ڈرا نہیں رہا ہوں، اور اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تو ان سے مت ڈریے، اپنے آپ سے ڈریے کہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمارے سماج سے زنا ختم ہو، سود ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، شرک اور بدعت کو نکالیں۔ بلکہ جو یہ نکالنے کی بات کرتا ہے ہم اس پر جملے کرتے رہے مولوی کیا سمجھتا ہے، ان کی بات ماننے لگے تو چلنا پھرنا دوسرا، ان کی بات نہ مان کر، یعنی قرآن و حدیث کی بات کو کہہ رہا ہوں، مولوی کی نہیں، نہ مان کر ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں، پھر کروڑ پتی اور قارون بنے پھر رہے ہیں، زمین پہ آئیں گے دھس جائیں گے، ہونا ہی ہے۔ اگر آپ اپنے سے نیچوں پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے، یہ ماننا پڑے گا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ان آیتوں میں آگے بیان کیا گیا کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، ہم نے مان لیا سن لیا، لیکن ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، غفرانک تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ انسان کو تعلیم بھی دی گئی ہے کہ مغفرت کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو، ہم سب کچھ ماننے کے بعد بھی تقصیر کوتاہی ہو سکتی ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، پروردگار تیری مغفرت چاہیے اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور تو انجام کا پھر بدلہ دے گا۔ میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، اس پر بولنا چاہتا تھا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، سرسری طور سے اس مضمون کو پھر کسی موقع پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دیکھو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ یہ ایک جملہ شریعت کی ایسی خصوصیت ہے جس کے برابر دنیا کی کوئی دین کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی، ہماری اور آپ کی طاقت کا، قوت کا، قدرت کا لحاظ کر کے شرعی احکام، اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ شریعت نے ہم کو جتنے بھی احکامات دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی تفصیلات کے ساتھ، وہ ہماری طاقت کے اندر ہیں۔ یہ انسان کے لیے مشقت والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے روح کی غذا ہے، یہ ہمارے ظاہر و باطن کی طہارت کے سامان ہیں۔ مسواک ہے، بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھ کاٹنا، داڑھی چھوڑنا، بغل کا بال اکھیڑنا، وضو کرنا، غسل کرنا، حیض و نفاس سے پاکی اختیار کرنا، یہ جسمانی طہارت آدھا ایمان، روحانی طہارت ذکر و اذکار، توبہ، استغفار اور دوسری عبادات، تو یہ ہمارے فائدے کے لیے، صفائی کے لیے ظاہر اور باطن کی، یہ روح کی غذا ہے، نفس کی ضرورت ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ ہے جو شریعت نے ہم کو دیا ہے، ہمارے فائدے کی چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہماری، اس لیے بھاری پڑتا ہے جن کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اب اس میں بھی جو چیزیں دی گئی ہے اس میں بھی اگر کوئی عذر آ گئے، ہماری طاقت میں کمی آ گئی تو شریعت نے چھوٹ دی۔ روزہ فرض ہے جس پر فرض ہے، اگر وہ بیمار ہے، مسافر ہے تو چھوٹ ہے، بعد میں رکھ لے۔ وہ خواتین جن کو عارضہ لاحق ہوتا ہے ان کو چھوٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، موقع نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ شریعت کا بہت، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم کو اسی چیز کا، انہی باتوں کا مکلف بنایا گیا، پابند کیا گیا جس کی ہم کو طاقت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جملہ خاص طور سے سمجھیں، جتنا بولا جائے کم ہے۔ اس میں اللہ کا اصول قانون مکافات بیان کیا گیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس کے خلاف اس پر وہ ہے جو اس نے کیا۔ کسبہ اور اکتسبہ مادہ ایک ہی، لفظ کا فرق ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے الفاظ میں کسبہ کا لفظ خیر کے لیے، نیکی کے لیے استعمال کیا اللہ نے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ نیکی کی کم سے کم کوشش بھی کرتے ہیں، بلکہ نیت کر لیتے ہیں پکی، تو اللہ اجر دے گا آپ کو۔ ہاں، یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔
لیکن برائی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا نہیں تو اللہ برائی نہیں لکھے گا. اس کی تفصیل حدیثوں میں ہے, موقع نہیں ہے. تو یہ قانون مکافات ہے. کوئی پریوار, کوئی سنگھ, کوئی بین الاقوامی, بین الملکی یا آپ کے علاقائی تنظیم, کوئی شخصیت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کائنات میں پتہ بھی اللہ کی مشیت و مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اب زلزلہ آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, سونامی آ رہی ہے, آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے, میت ہو رہی ہے, کوئی آپ کے خلاف, کوئی آپ کے گھر کا گرفتار ہو گیا, اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. قانون بن رہا ہے, ہمارا زندگی پریشان کن ہو رہی ہے, پریشانی والی ہو رہی ہے, اللہ کے بغیر, اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوئے. یہ قانون ہے, دھیان رکھیں. آزمائش کے علاوہ ایک یہ ہے کہ انسان کے حق میں وہی ہے اجر و ثواب, کامیابی, جو اس نے خیر اور نیکیاں کی, وعلیہا مکتسبت, اور اس پر وہ ہے, یعنی اس پر اس چیز کا وبال ہے جو اس نے گناہ کیا, شر کیا. اب ہمارے یہاں شرک ہے, ہمارے یہاں بدعات ہے, ہمارے یہاں کبیرہ گناہوں کی کثرت ہے. کوئی ایک میدان آپ بتا دیجئے گھر میں, سماج میں, تعلیم میں, نماز میں, عبادات میں, جہاں ہمارے یہاں گڑبڑ نہیں ہے, یا تو عمل نہیں ہے, یا اخلاص نہیں ہے, کر رہے ہیں تو اخلاص نہیں ہے, دکھاوا ہے, فوٹو ہے, یا اگر کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں ہے. کون ذکر کر رہے ہیں؟ بدعت والا ذکر, میڈ ان انڈیا, اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین. اور اگر کوئی بتا رہا ہے تو ماننے کو تیار بھی نہیں. پیر صاحب نے بتایا ہے, اتنے بڑے بڑے مولوی صاحب نے بتایا ہے, اپنے حساب سے دین کا کام کریں گے, جو مجھے اچھا لگتا ہے, جس میں ٹینشن نہیں ہے. شرک کا رد کرنے میں لوگ برا مانتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, تو مت کرو. میٹھی میٹھی سنتیں بتاؤ, ہاں, کھانے کے آداب, ہاں وہ بھی نہیں, راستے کے آداب. دیکھیے ہمارے شہر کو کتنی ضرورت ہے, دیندار شہر انتہائی بے دین نظر آتا ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. ایمان کا حصہ بتایا گیا, ایمان کا, سادنا ایمان. یہ ایمان ماننے کے لیے ہمارا شہر تیار نہیں ہے, اور ایماندار شہر ہے. کسی کو نہیں معلوم ہوگی یہ حدیث, ایسا نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ابتدائی اسباق میں پڑھی جاتی ہے کہ ایمان کا سب سے اونچا شعبہ, شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ, اور سب سے ادنا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. مسلمان آج مشہور ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالیں گے, ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, موت ہو جائے, گورنمنٹ کو, کارپوریشن کو بولیں گے. ہوٹل والا کرسی اور رکشے والا رکشہ, ٹھیلے والا ٹھیلا پیچھے نہیں کرے گا. غریب ہے تو لوگوں کو تکلیف دے, یہ حق بنتا ہے اس کا. ایمان کے خلاف جائے تو یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اب شرکیات سے لے کے ہم کو جو بھی مصیبت آ رہی ہے, اگر وہ امتحان نہیں ہے, امتحان میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک مصیبتیں ایک امتحان کی شکل میں آتی ہیں, انبیاء اور صالحین کو آتی ہیں, اور ایک ہے عذاب کی شکل. امتحان والی جو ہوتی ہے نا, اس میں ذلت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو مصیبتیں ہیں, مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. لہا, ٹائم نہیں ہے, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا, اور اس کے خلاف وہی ہے جو اس نے کیا ہے برائی کی وضاحت کے لیے. اکتسبت, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. یہاں اس پورے قانون کو دماغ میں رکھا جائے آج کے خطبے کے اس تناظر میں, کہ ہماری مصیبتوں کے جڑ ہمارے گناہ ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. ربنا, اس کے بعد اللہ نے دعا سکھائی, ہاں, بڑی جامع دعا, ہماری ضرورت کی دعا. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ یہ آیتیں, سورہ فاتحہ, اور یہ جتنی بھی پڑھی جائے گی, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نعم قبلت, ہاں میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا. اہتمام کرنا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اے پروردگار ہمارا مواخذہ اور پکڑ مت کر اگر ہم بھول گئے یا ہم سے چوک ہو گئی. نسیان اور خطا دو لفظ استعمال ہوا, ان نسینا او اخطانا. نسیان یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کو بھول گئے. ایک چیز ہمیں کرنی چاہیے, ہم جانتے ہیں کرنا چاہیے, لیکن کرنا بھول گئے. نسیان کی وجہ سے کوئی چیز ہو گئی تو پروردگار خطا کرتے. اور دیکھیے ہماری شریعت کی یہ ایک جامعیت ہے کہ نسیان کو اللہ نہیں پکڑتا. آپ نماز میں بات نہیں کرنا چاہیے, کچھ کہنا نہیں چاہیے کلام, لیکن آپ کی زبان سے کچھ نکل گیا, یہ بھول کر کے میں نماز میں ہوں, اچانک یاد آ گیا, کوئی نقصان نہیں ہے. بھول گئے آپ ذبح کرنے وقت اللہ کا نام بھول گئے, وضو کرتے وقت بسم اللہ بھول گئے, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. روزے میں آپ بھول کے کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, روزہ قائم رہے گا اگر بھول کے کیا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو نسیان اور خطا میں فرق ہے, یا ہم نے خطا کی, بھول چوک ہو گئی کہ ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ جو کرنے جا رہے ہیں
اس کی نیت صحیح کام کرنے کی ہے، وہ جائز ہے، لیکن جائز کی نیت کر کے آپ وہ کام کر بیٹھے جو جائز نہیں ہے، یہ چوک ہو گئی کہ آپ صحیح کرنا چاہتے تھے لیکن غلط ہو گیا. صحیح کام کرنا چاہتے تھے لیکن غلطی ہو گئی. ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ بعض مرتبہ اچھا کام کرنا جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی معاف کیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگار ہم پر تو ایسا بوجھ نہ لاد، ایسی چیزوں کا پابند نہ بنا، ایسی پابندیوں کا مکلف نہ کر، بوجھ نہ لاد جیسا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا. دیکھیے پہلے کے لوگوں پر کئی شریعت کی کئی پابندیاں تھیں جو ہم سے ہٹا لی گئی، سہولت دی گئی. دین آسان ہے، یہ بھی شریعت کا جو ابھی میں نے بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج اور مشکل تنگی نہیں رکھی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو یہاں دعا بھی سکھا دی کہ جیسے پچھلوں کو سختی میں دیا تھا ہمیں مت دینا. دیکھیے کتنی سہولیات، ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے اس شریعت میں ہم کو سہولت آسانیاں نہ دی. ابھی میں نے کچھ اشارہ کیا. اب یہاں دیکھیے طہارت وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور اس امت کو، ہم کو اور آپ کو کئی ایسی خصوصیات دی جو پیچھوں کو نہیں دی. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. میرے لیے پوری زمین کو مسجد، یعنی آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلے نہیں تھا. اور طہارت کا ذریعہ، وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا پانی ہے اور آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر سکتے ہو. کیسے کریں گے؟ ٹائم ہی نہیں ہے نا سیکھنے کا. فضائل پر عمل کرنے والے تیمم کرنا نہیں جانتے. ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو 20 سال سے لگے ہیں، تیمم کا طریقہ نہیں معلوم. آسان سا. خیر، تو تیمم کر سکتے ہیں. اور ایسی بہت سی سہولیات جو پہلے مشکل تھی. ہم کو سحری کی اجازت دی گئی، پہلے کے لوگوں کو نہیں تھی. شروع اسلام میں لوگ روزہ رکھتے تھے، افطار کرنے کے بعد سو گئے تو پھر کھا نہیں سکتے اگلے روزے کی افطار کے وقت سے پہلے. کتنی بڑی سہولت ہے. ایسی سہولیات، روزے کی رات میں میاں بیوی کا ملنا، یہ جائز کیا گیا، پہلے نہیں تھا. تو وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. پروردگار ہم کو اس چیز کا بوجھ نہ دے، ہم پر وہ چیز پابندی نہ لاد جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. اور یہ اللہ نے دیا. اس پر تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا. ہمارے یہاں کچھ نوجوان وہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں، موقع نہیں ہے، جس کی طاقت نہیں ہے. حکومت سے لڑ جاؤ، کیا اسلام میں یہ نہیں ہے، کیا اسلام میں وہ نہیں ہے. جہاد ہے، کب ہے؟ حج بھی ہے نا. حج ہے. آپ ایک مزدور کو، ایک آٹو چلانے والا جو بیچارہ روز کنواں کھودتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کو جا کے بولیں گے ارے تو نے ابھی تک حج نہیں کیا، حج کر، چل فارم بھر دے. کیوں اس پر جا کے بحث نہیں کرتے؟ وہاں کھلا کھلا دکھ رہا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا. ایسے ہی اگر ہماری حکومت طاقت نہیں ہے تو ہم پر وہ فرض نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لے. بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نوجوانوں کو بھٹکایا جاتا ہے. اور اب بھٹکانے کے لیے اندر سے بھیجا جاتا ہے، لانچ کیا جاتا ہے کہ نوجوان مسلمان نوجوانوں کو شکار کیا جائے. ایک نئی تنظیم ابھی ایک پھنسی ہے، دوسری نئی ابھی جنم لے گی. اور جذباتی نوجوان پیچھے جائیں گے، علماء سمجھائیں گے، نہیں مانیں گے، فتویٰ دیں گے علماء کے خلاف، علماء کو برا بھلا کہیں گے. یہ جڑ ہے. علماء کو برا بنانا، علماء سے دور ہونا، قرآن حدیث کے علم سے دور ہونا، درس قرآن درس حدیث سے دور ہونا. اپنے بچوں کو جوڑیے ان چیزوں سے، مسجدوں سے، قرآن حدیث سے. مسائل کا حل یہاں ہے، میمورنڈم سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ دین نہیں سکھاتے، توحید نہیں سکھاتے، کچھ نہیں ہوگا. سر پیٹ ڈالیں، سر پھوڑ لیں اپنا. اللہ کہہ رہا ہے سکھائی تعلیم کہ جس کا ہم کو یارہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس بوجھ کو ہم پر نہ لاد. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا. یہ بھی ایک تھوڑی تفصیل طلب تھی، کاش موقع ہوتا. وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف کر دے. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. ہاں، وَارْحَمْنَا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما. اہل علم نے لکھا کہ عفو اور مغفرت ہماری جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی اس کے نقصان سے بچنے کی دعا ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے رب العالمین، اس پر پردہ ڈال دے، اس کے نقصان سے ہم کو بچا لے. بہت غلطیاں کی.
اور رحم یہ مستقبل کے لیے ہے کہ آگے جو ہم عمل کر رہے ہیں زندگی ہے اس میں تو رحم والا اور نرمی والا ہماری حفاظت فرما. واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. مولا کا بڑا جامع معنی ہے. ہاں احسن البیان میں اس کا ترجمہ کیا مالک ترجمہ، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ پورا مفہوم نہیں آتا. یعنی ہمارے سارے معاملوں کا نگراں ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، آقا ہے، سرپرست ہے، نگراں ہے، مالک و مدبر ہے. ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، تو نے سب کچھ دیا. یہ ایمان رسولوں کو، فرشتوں پر ایمان، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، شریعت کی شکل میں سب سے عظیم نعمت تو نے دی ہے. اب اس نعمت کی حفاظت اور ہماری حفاظت ہم تجھے سے مانگتے ہیں. انت مولانا، تو مولا ہے، ہمارے بچانے والا تو ہی ہے. میں نے جو بار بار کہا، کوئی میمورنڈم، کوئی سیاسی تحریک، کوئی ڈگری، کوئی دولت ہم کو نہیں بچا سکتی. یہ بچائے گا. انت مولانا، تو مولا ہے، تو بچانا چاہے گا تو بچیں گے. اگر وہ چاہے تو ایک مکھی اور مچھر بھی نقصان دے گا. کسی کے سنگ اور سپر پاور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اسباب ہے. انت مولانا، فلسطین میں ہو، ہندوستان میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو، ہر جگہ مسلمان کو سکھا گیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لہٰذا تو کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ دے، ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دے. سوچئے آج کے ماحول میں اس دعا کی ہم کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر رات پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف دعا کافی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزی دے، تو اتنا کہہ کے یہ نہیں سمجھتے کہ روزی دے بول کر گھر میں بیٹھا رہوں، بلکہ روزی کمانے کی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو جہل کا لشکر جو بدر کی طرف آ رہا ہے اس کے خلاف ہماری مدد کرو. تو یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کا اہتمام کریں، اجتماعی ذکر جو آج کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں میں بیٹھنا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. رہ گئی بات کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے کچھ علماء کرام بڑی بڑی جگہوں سے آ رہا ہے کہ ایسا ورد کیا جائے، مصیبتیں ٹالنے کے لیے ایسا ذکر کیا جائے، اور وہ بدعت بتا رہے ہیں. اب جو لوگ ان کو بڑا مولانا مانتے ہیں، ان کی عقیدت میں ہے تو وہ تو کریں گے. ان کو کہاں فرصت اور مزاج دیا گیا کہ اللہ اور رسول کے معیار پر دیکھا جائے صحیح ہے یا غلط ہے، بدعت تو نہیں ہے. یہ نسخے دیے جاتے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان آیتوں کے تناظر میں، ہم روز اگر یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہماری مدد فرما، تو ان مضامین کو ہم لوگ سمجھیں. یہ صرف زبان سے بول کر اس کی مخالفت آپ کرتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ بولیں اور شرک کریں، لا الہ الا اللہ آپ کا بے مطلب ہے، کوئی فائدہ نہیں. پڑھنے والے کو کروڑ مرتبہ پڑھ لے فائدہ نہیں دے گا اگر وہ شرک کر رہا ہے. ایسے ہی یہ دعائیں اور صبح شام کے اذکار اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کی روح کو حاصل کیجئے. روزانہ پڑھنے والی دعاؤں کو میں تمام مردوں اور خواتین سے یہ گزارش کروں گا، مؤدبانہ اور تاکیدی گزارش، کہ ان دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں. علماء کرام کے ذریعے سے، دروس سے، کتابوں سے ہی صرف نہیں، علماء سے دروس میں بیٹھ کر ان کا خاص سبق لیجئے. اس لیے کہ میں ایسا مانتا ہوں، جانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ یہ روزمرہ کی دعائیں ہماری زندگی کے مسائل کا حل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں سے آج کی جو پیش کی ہوئی دعائیں ہیں، جس کو بہت ہی مختصر انداز میں نے پیش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر کما حق ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں ہمیں فتنوں سے، مصیبتوں سے بچائے، آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم.